बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम राइज होने जा रहा है। क्या पाकिस्तान में वाकई सदारती निज़ाम राइज होने जा रहा है? क्या इमरान खान साहब सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं? कुछ नाक़दीन का कहना है कि सदारती निज़ाम पाकिस्तान में फेल है, क्योंकि अयूब के दौर में 3 दरिया भारत को दिए गए, याहिया के दौर में मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए गए, ज़ियाउल हक ने क्लाशनकोव कल्चर दिया और मुशर्रफ के दौर में खुदकुश हमलों का तोहफा मिला। ये बाज़ नाक़दीन का कहना है। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में आजकल ये बहस अरूज पर है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम नहीं है, बल्कि सदारती निज़ाम में हुकूमत में है, जहां सदर बराह रास्त सदर फैसले करता है, जहां सदर चुनने का इख्तियार अवाम को होता है। नाज़रीन किराम, आजकल पाकिस्तान में जो बहस अरूज पर है वो है पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम नहीं बल्कि सदारती हुकूमती निज़ाम है, जहां सदर बराह रास्त मुंतखब हो, मेंबरान कौमी असम्बली इसे ब्लैकमेल करने की पोजीशन में ना हो। गुज़श्ता बरसों की तरह इस बार भी सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तादाद पाकिस्तान में सदारती निज़ाम हुकूमत राइज करने का मुतालबा कर रही है, मगर इस बार मामलात कुछ मुख्तलिफ हैं, इसलिए भी कि मुकामी ज़राए इब्लाग पर आइए सदारती निज़ाम को वोट दें के उन्वान के तहत मुहिम बजरिया टीवी, इश्तहारात, सोशल मीडिया और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू चलाई जा रही है, और साथ ही ट्विटर पर सार्फिन की एक बड़ी तादाद सदारती निज़ाम लाने के हक में भी दिखाई देती है। इस हवाले से ट्विटर के मुख्तलिफ ट्रेंड्स भी चलाए जा रहे हैं। मुल्क की बका, सदारती निज़ाम लाओ, तरक्की पाओ, जोरों शोर से बहसों मुबासे का सिलसिला जारी है। कुछ लोग इसके खिलाफ हैं और कुछ इसके हक में। आज हम आपको बताते हैं सदारती निज़ाम की बहस क्यों और कब शुरू हुई, और क्या सच में सदारती निज़ाम आने वाला है। चले बात करते हैं इस पर कि सदारती निज़ाम होता क्या है और पार्लिमानी निज़ाम इससे मुख्तलिफ कैसे है। सदारती निज़ाम में लोग डायरेक्ट एक सदर को मुंतखब करते हैं। सदर का इलेक्शन होता है, इसमें तमाम अवाम अपने लिए सदर मुंतखब करती है। सदर के इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ मेंबरान शिरकत करते हैं। मिसाल के तौर पर 5 उम्मीदवार खड़े हों, इमरान खान साहब, और उनके साथ साथ अगर मुस्लिम लीग नून बच गई तो उनमें शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी या मौलाना फजलुर रहमान या MQM। तो इस तरह कुल 5 लोग खड़े होते हैं, इंतखाबात होते हैं, तो इनमें कुछ लोग किसी के हक में उसको फेवर देते हुए बैठ जाते हैं। जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान है, वो नून लीग के हक में बैठ जाएंगे और उनको पता है कि उनको सदारत का जो ओहदा है वो किसी तौर नहीं मिलना, तो क्यों ना मुकमका करके अपनी लॉबिंग और अपना वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून को दे दिया जाए। इसी तरह MQM पीपल्स पार्टी के हक में बैठ जाती है, मुकमुका करके जो अरसे दराज से जो एक सिंध की रिवायत है, अपने अपने मफादात के तहत वो पीपल्स पार्टी के हक में बैठ जाते हैं। तो बाकी बची मुल्क की बड़ी 3 जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। अब इन तीनों पार्टियों के उम्मीदवार रह जाएंगे, जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगे वो सदर पाकिस्तान बन जाएगा। सदर पाकिस्तान बन जाने के बाद तमाम इख्तियारात का जो हल होता है वो सिर्फ सदर के पास होता है, और तमाम पावर इख्तियारात वो सदर पाकिस्तान बन जाने वाले सदर के पास मुंतकिल हो जाती है। इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक सदर जो होता है वो अपनी टीम बनाता है। वो चाहे तो एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी से अपने बंदे चुने, और या चाहे तो वो अपने इलेक्टेबल्स की तरह लोगों को, अपनी टीम को खुद तैयार करे और अपनी मर्जी के लोगों को लेकर आए। सदर की जो मुद्दत होती है वो फिक्स होती है, इसको कोई नहीं उतार सकता। सदर मंशूर के मुताबिक मुल्क को डिलीवर करने की कोशिश करता है। वो ये उज़र पेश नहीं कर सकता कि मेरे हाथ पांव बंधे हैं
اور نہ ہی اس کو بلیک میلنگ کا ڈر ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی بھی بلیک میل نہیں کر سکتا۔ آزادانہ طور پر صدر پاکستان اپنے فیصلے کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کہنا تھوڑا سا جائز ہے کہ یہ نظام اصل میں اسلامی خلیفہ یا امیر المومنین جیسا ہے، یعنی اس کی مماثلت اسلامی نظام کے ساتھ بہت حد تک ملتی ہے۔ اس لیے صدارتی نظام جو ہے اسلامی نظام کے قریب ہے، مگر طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں، جتنی بھی بڑی سپر پاورز ہیں، طاقتیں ہیں، جتنے بڑے ممالک ہیں، وہاں تمام جگہوں پر صدارتی نظام رائج ہے۔ سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے امریکہ کی ہے جو سپر پاور ہے، وہاں صدارتی نظام رائج ہے۔ چائنا آنے والے وقت کی سپر پاور ہے، وہاں پر بھی صدارتی نظام رائج ہے۔ رشیا ایک بہت بڑی طاقت رہا ہے، آج بھی وہ بہت طاقتور ہے، وہاں بھی صدارتی نظام ہے۔ ایران کی بات کریں یا ترکی کی، وہاں پر بھی صدارتی نظام قائم ہے۔ ترکی میں 3 مارچ 1924 کو خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور 19 اکتوبر کو ریپبلک آف ترکی وجود میں آئی، جس کے پہلے صدر مصطفیٰ کمال اتا ترک تھے۔ 1982 میں ایک آئینی ریفرنڈم کے بعد نیا آئین متعارف کرایا گیا۔ 2017 میں مزید آئینی ترامیم کی گئیں اور وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر کے صدر کو ہی ریاست اور حکومت کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اس طرح ترکی پارلیمانی سے صدارتی نظام والی ریاست بن گیا۔ طیب اردوان مضبوط ترین صدر ہیں اور مضبوط ترین مسلمان اور شخص بھی جانے جاتے ہیں، اور یعنی ترکی کا بھی جو نظام ہے وہ بھی صدارتی نظام ہے۔ پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام والی ریاست بننے والا ترکی اس وقت دنیا کے سامنے موجود ہے۔ اب ناظرین کرام، آپ کو بتاؤں کہ عراق اور لیبیا پر امریکہ نے حملہ کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ اگر وہاں پارلیمانی نظام ہوتا تو امریکہ جیسے کہ ہمیشہ کرتا ہے، کچھ وزیروں کو خرید کر اپنی مرضی کی حکومت کرتا، اپنی مرضی کے مطابق اس دونوں ممالک میں فیصلے کراتا، مہنگائی کراتا، سود کراتا یا اپنی مرضی کے مطابق قانون نافذ کرتا۔ مگر وہاں صدارتی نظام کی وجہ سے امریکہ کو مزاحمت کا سامنا رہا، اور یہی بڑی وجہ بنی کہ امریکہ نے عراق اور لیبیا پر حملہ کر دیا، اور آپ سب کے سامنے اس کی تباہی ہے۔ پارلیمانی نظام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت سوٹ کرتا ہے۔ یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ جو لوگ پس پردہ رہ کر اپنی مرضی کے فیصلے کراتے ہیں ان کے لیے بھی پارلیمانی نظام بہتر ہے، اور جبکہ صدارتی نظام ان کے لیے بھی خطرہ ہی رہتا ہے۔ اب جو پارلیمانی نظام ہے وہ کیا ہے؟ پارلیمانی نظام میں ہوتا کیا ہے؟ روایتی الیکشن ہوتے ہیں جو ہم بڑے عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ چند طاقتور لوگ، چند وہ لوگ جو عرصہ دراز سے پارٹیاں بدلتے ہیں، پیسہ، پاور اور پرانے نام ہونے کی وجہ سے 4 گلیاں بنوا دیتے ہیں، 4 سڑکیں بنوا دیتے ہیں، اربوں کے فنڈ کھا جاتے ہیں، جو الیکشن جیت کر پیسہ لگا کر آتے ہیں اور وہی پیسہ وہ بعد میں الیکشن سے جیتنے کے بعد وصول کرتے ہیں، سڑکیں نہ بنا کر، غریبوں کے فنڈ کھا کر، نوکریاں کھا کر، نوکریوں کو پیسوں کے بدلے بیچ کر۔ تو پارلیمانی نظام جو ہے وہ اس لیے انتہائی عوام کے لیے مشکلات لے کر آتا ہے کہ جہاں امیر تر ہوتا جاتا ہے اور عوام جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس جاتی ہے۔ عوام کو کیا ملتا ہے؟ نعرے، لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری، علاج معالجے کی پریشانی، اور ہر وقت ان کو اس طرح کے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، پارلیمانی نظام میں جتنے بھی ایم پی اے، ایم این ایز ہوتے ہیں، وہ جب جیتتے ہیں، کچھ آزاد لوگ جیتتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اب دیکھا کہ کاف لیگ جیتی ہے اور انہوں نے مل کر تحریک انصاف کے ساتھ حکومت بنائی ہے۔ اب تحریک انصاف کو ان کی جائز ناجائز اور منمانیاں اور باتیں ماننا پڑتی ہیں، جیسا کہ وزیر قانون لگایا ہوا ہے جو پولیس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف میرے فلاں کو پوسٹ کر دو، فلاں کو ٹرانسفر کر دو، فلاں کو یہ عہدہ دے دو۔ یعنی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ساری قباحتیں، یہ ساری ذلالتیں، یہ سارا بوجھ عوام پر
پارلیمانی نظام کی وجہ سے ہے۔ کچھ ناقدین کا کہنا یہ ہے کہ جو صدارتی نظام حکومت ہے اس نے ملک کو تباہ کیا، اس نے ملک کو کچھ نہ دیا۔ جنرل ایوب کا دور تھا، انہوں نے 3 دریا جو ہے وہ بھارت کو دے دیے۔ کچھ لوگ جو صدارتی نظام کے بہت خلاف ہیں ان کا کہنا ہے کہ جنرل یحییٰ نے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ضیاء الحق کے دور کا ذکر کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے کلاشنکوف کلچر دیا۔ جنرل مشرف کے صدارتی نظام دورے کا ذکر کریں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ خودکش حملوں کا تحفہ دے دیا۔ تو ان سب کو یہ کہنا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو جتنے بھی جرنیل، جتنے بھی ڈکٹیٹر، جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے صدر پاکستان میں حکومت کرنے آئے وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے تھے، وہ مارشل لا ہے۔ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ یہ ادوار جو تھے وہ مارشل لا کے ادوار تھے۔ اب میرے خیال سے اور میری ناقص رائے کے مطابق جو مجھے لگتا ہے وہ صدارتی نظام جو اسلامی نظام کے قریب تر ہے، جس میں کم از کم آپ کا صدر جو ہے وہ با اختیار ہوتا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ جنرل مشرف کے جتنے بھی فیصلے تھے، چاہے وہ چینلز کی بندش تھی، چاہے وہ چیف جسٹس کو نظر بند کرنا تھا، چاہے وہ وکیلوں کو نکیل ڈالنا تھا، پولیس کے نظام کو بہتر کرنا تھا، آئین میں تبدیلی کرنا تھا، ڈالر کو نیچے لانا تھا، سفارتی تعلقات بڑھانے تھے، یہ تمام چیزیں اس صدارتی نظام کے تحت ہی ہوئی تھیں۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جلد از جلد صدارتی نظام قائم ہونا چاہیے، جہاں پر حکومت کو یعنی عمران خان صاحب کو کسی بھی طرح کی اپوزیشن سے بلیک میلنگ کا سامنا نہ ہو، اپنے وزراء سے، الیکٹیبل سے اور اس طرح کے ایم این اے ایم پی اے سے بلیک میلنگ کا، پریشر کا، دباؤ کا سامنا نہ ہو، وہاں پر صرف اور صرف بات عوام کی ہو، تو یقیناً امید ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان خوشحال ہوگا، عوام خوشحال ہوگے۔ اور اسی دعا کے ساتھ کہ میرا وطن بستا رہے، پاکستان زندہ رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ پارلیمانی نظام کے حق میں ہیں یا صدارتی نظام کے۔ اللہ نگہبان۔